کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور پوری دنیا میں مقیم کشمیری آزادی کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہفتہ شہداء منا رہے ہیں۔ ہفتہ شہداء منانے کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ کشمیری عوام کی جانب سے کل 8 جولائی کو جواں سال شہید رہنما برہان وانی کی برسی کو یوم مزاحمت، جبکہ 13 جولائی کو 1931 کے 22 شہداء کی یاد میں یوم شہدائے کشمیر کے طور پر منایا جائے گا، جو اس وقت کے ڈوگرا مہاراجا کے فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے اور مزار شہداء نقشبند صاحب سری نگر میں مدفون ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں لوگوں نے بھارتی صفاقوں کی جانب سے چھاپوں، محاصروں، تلاشی کارروائیوں اور سخت پابندیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے شہدائے آزادی کے لیے قرآن خوانی کی اور خصوصی دعائیہ مجالس کا اہتمام بھی کیا۔ اس طرح کی تقریبات پاکستان، آزاد جموں و کشمیر اور دنیا کے دیگر حصوں میں بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام پر زور دیا کہ وہ 8 جولائی کو برہان وانی کے آبائی قصبہ ترال اور 13 جولائی کو سری نگر کے علاقے نقشبند صاحب میں جمع ہو کر شہداء کے لیے فاتح خوانی کریں۔ ہفتہ شہداء اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ثابت قدم کشمیری عوام آزادی کے لیے لازوال قربانیاں دے رہے ہیں۔ بھارتی فوجوں نے سری نگر، گاندربل، بارہمولہ، پلوامہ، اسلام آباد، شوپیاں، کولگام اور سری نگر جموں ہائی وے کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کارروائیاں کی۔ بھارتی فوجوں نے لوگوں کو ہراساں کرنے کے علاوہ کئی نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا۔ پونچھ کے جھلاس علاقے میں بھارتی فوجیوں کے ایک فائرنگ رینج میں ہونے والے دھماکے میں 2 بھارتی فوجی شدید زخمی ہو گئے۔ جموں کشمیر تحریک حق خود ارادی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام برطانیہ میں 13 جولائی سے 20 جولائی تک ہفتہ شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے، جس کا آغاز ہاؤس آف کامنز لندن میں کیا جائے گا۔ دلی کی ایک عدالت کے احکامات پر جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کی کشمیری اسکالر صفورہ زرگر عید الاضحیٰ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے آبائی قصبے میں منائے گی۔ بھارت میں مودی حکومت کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے نام پر مسلمانوں کے گھر گرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں میں بھارتی حکام نے اتر پردیش میں ایک مسلمان حاجی اقبال کا گھر گرا دیا۔ ٹویٹر نے بھارتی حکومت کے اختیارات کے بے جا استعمال کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ ٹویٹر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مواد ہٹانے کے مودی حکومت کے بعض احکامات کے خلاف ایک عدالت میں کیس دائر کیا۔